الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل صلاۃ۔ محترم طلباء، آج کی اس مختصر نشست میں مسواک کی اہمیت اور فضائل بیان کرنے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کرنے کی بہت زیادہ تاکید کی ہے۔ مسواک کرنے کے بہت سارے فائدے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل صلاۃ۔ اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا خوف نہ ہوتا تو میں ہر نماز سے پہلے مسواک کو ضروری قرار دے دیتا۔ یعنی مجھے اس بات کا خوف تھا کہ کہیں میری امت مشقت میں نہ پڑ جائے۔ اگر یہ مجھے خوف نہ ہوتا تو میں ہر نماز سے پہلے مسواک کو ضروری قرار دے دیتا۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السواک مطہرۃ للفم ومرضاۃ للرب۔ مسواک منہ کو پاک صاف کرنے والی ہے اور رب کی رضا کا ذریعہ ہے۔ یعنی اس کے ذریعے منہ بھی صاف ہوتا ہے اور رب بھی راضی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی اس میں رضا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں سنن اربع سنن من المرسلین، چار چیزیں ایسی ہیں جو تمام انبیاء کی سنت ہیں، ان میں سے ایک چیز مسواک ہے۔ یعنی مسواک سارے کے سارے نبیوں کی سنت ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے یہ بھی مروی ہے، فرماتی ہیں عشر من الفطرہ، 10 چیزیں ایسی ہیں جو فطرت کے اندر رکھی ہیں اللہ نے، ان میں سے ایک مسواک کرنا ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تفضل صلاۃ التی یستاک لہ، جو نماز مسواک کر کے پڑھی جائے وہ اس نماز سے جو مسواک نہ کر کے پڑھی جائے 70 درجے فضیلت والی ہوتی ہے۔ یعنی مسواک کر کے اگر نماز پڑھیں گے تو اس نماز کی فضیلت بڑھ جائے گی، 70 گنا فضیلت اس کی زیادہ ہو جائے گی۔ کتنا بڑا فائدہ ہے! جو لوگ نماز مسواک کے بغیر وضو کرتے ہیں ان کا کتنا بڑا نقصان ہے، اور مسواک کے ساتھ جو وضو کرتے ہیں ان کا کتنا بڑا فائدہ ہے کہ 70 گنا ثواب جو ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح مسواک کے اور بھی بہت زیادہ فائدے حدیثوں کے اندر لکھے ہوئے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مسواک ہر بیماری کی شفا ہے، موت کے علاوہ ہر بیماری سے شفا ہے۔ مسواک منہ کو صاف رکھتی ہے، اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی زیادہ مسواک کیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل نے مجھے مسواک کی اتنی تاکید کی کہ مجھے ڈر لگنے لگا کہ کہیں میرے مسواک کر کر کے میرے مسوڑے زخمی نہ ہو جائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی مسواک کی تاکید کی ہے کہ ہمیں ایسے لگنے لگا کہ کہیں قرآن مجید کے اندر مسواک کا حکم نہ نازل ہو جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں آتے تو سلام کرنے کے بعد سب سے پہلا جو کام کرتے تھے آپ مسواک فرماتے تھے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے سے پہلے بھی مسواک کرتے تھے، سونے سے پہلے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک جگہ پر مسواک رکھ دی جاتی تھی۔ آپ جب صبح اٹھتے تھے تو پہلے مسواک کرتے تھے اور پھر وضو کرتے تھے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وفات کا وقت قریب آ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت کے اندر ہے، مرض الوفات کے اندر ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ عبد الرحمن بن ابی بکر
رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تازہ مسواک تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مسواک کی طرف دیکھنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظریں اس مسواک پر ٹھہر گئیں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں سمجھ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کرنا چاہتے ہیں. میں نے ان سے مسواک لی اور اپنے دانتوں میں نرم کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں بھی مسواک کی ہے. کتنی فضیلت والی بات ہے. سارے انبیاء کی سنت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کی اتنی زیادہ تاکید کی ہے. اس لیے ہمیں بھی مسواک کرنی چاہیے. مسواک کتنی ہونی چاہیے؟ علماء نے لکھا ہے کہ ایک انگلی سے زیادہ موٹی نہیں ہونی چاہیے, ایک انگلی کے برابر موٹی ہونی چاہیے اور ایک بلشت لمبی ہونی چاہیے. اور مسواک کس طرح کرنی چاہیے؟ حدیث کے اندر آتا ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستاق عرضن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرضن مسواک کرتے تھے, یعنی دانتوں کی چوڑائی میں اس طرح کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کیا کرتے تھے. تو مسواک کے اور بھی بہت زیادہ فائدے ہیں, جن میں سے ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان کو مرتے وقت کلمہ نصیب ہوتا ہے. بڑا فائدہ یہ ہے کہ جو آدمی مسواک کرتا ہے, مسواک کرنے کا عادی ہوتا ہے, اسے مرتے وقت کلمہ نصیب ہوتا ہے. یہ کتنا بڑا فائدہ ہے مسواک کا. تو اس لیے مسواک جو ہے اس کو اپنا معمول بنانا چاہیے. مسواک کسی بھی درخت کی بھی ہو سکتی ہے, چاہے وہ خشک ہو, تر ہو, کوئی بھی مسواک ہو سکتی ہے. پیلو کے درخت کی, کیکر وغیرہ, یہ یکڑوے درختوں کی مسواکیں بہتر ہیں. لیکن اس کے علاوہ کسی بھی درخت کی مسواک ہو تو وہ مسواک کی جا سکتی ہے. اور یہ بھی کتابوں میں آتا ہے اگر کسی کے پاس مسواک نہ ہو تو وہ انگلی کے ساتھ اپنے دانتوں کو صاف کرے. مسواک نہیں ہے تو انگلی کے ساتھ انگلی پھیر کر اپنے دانتوں کو صاف کر لیں. اسی طرح بعض لوگ ٹوتھ پیسٹ کرتے ہیں تو اس میں کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن علماء کہتے ہیں کہ اس سے مسواک کی سنت ادا نہیں ہوگی. اس لیے مسواک کے اندر جو ہے وہ پاکیزگی ہے, منہ پاک رہتا ہے. اس کے اور بھی بہت زیادہ فائدے حدیثوں کے اندر لکھے ہوئے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.